الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم۔ آج ایک اسپیشل ڈے اور آج آپ کو ایک شاندار شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں۔ آج میں اس کے لیے ایک خوبصورت لفظ کا استعمال کر رہا ہوں، شخصیت۔ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا انتہائی انکریجنگ ہوگی، کیونکہ اس شخصیت نے ثابت کیا ہے کہ اپنا دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو وہ شخصیت جب وہ آپ سے بات کرے گی، بظاہر تو وہ آج بھی اس کا رنگ وہی درویشانہ ہے، لیکن اس نے اپنی سٹرگل سے، اپنی محنت سے ثابت کیا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ وہ ایک مقام پہ پہنچا ہے، آج اس کا ایک سٹیٹس ہے، آج اس کا ایک مقام ہے، آج اس کا ایک نام ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے۔ میں تھوڑا سا یہ آپ کو ایک منظر دکھانے لگا ہوں۔ یہ ایک لفظ ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسکرین پر تھوڑا سا الٹ نظر آئے، لیکن یہ ریختہ اکیڈمی لکھا ہوا ہے۔ اس ریختہ اکیڈمی کے سربراہ کو سے میں جو ہے نا آپ لوگوں کو ملانے جا رہا ہوں۔ یہ چھوٹا سا ان کا اسٹوڈیو ہے، یہ ان کا دفتر ہے۔ یہ بڑی شاندار نوعیت کی بکس اس کے دفتر میں موجود ہیں، اور اس وقت میرے کیمرے کے اور میری تصویر کے پیچھے ایک اور شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی بہت شاندار شخصیت ہیں۔ انہوں نے بھی بہت نام کمایا ہے، اپنی محنت سے ثابت کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو راستے ہوتے ہیں وہ بنانا پڑتے ہیں، نہ کہ آپ کو بنے بنائے ملتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت، یہ ابھی آپ کو اس کا دیدار کراتا ہوں۔ جی اب آپ یہ میں آپ کو ایک سب سے پہلے خوبصورت سا دفتر دکھاؤں آپ کو۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو۔ آپ نوجوان ہیں، اگر اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی منزل کو فوکس رکھیں اور منزل کو ترک نہ کریں۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص جو ہے نا آپ کو اپنی رائے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق سجیسٹ کر سکتا ہے، مگر آپ نے اپنی منزل کو ترک نہیں کرنا۔ میں سب سے پہلے جو ہے نا اس شخصیت، جس شخصیت کی خاطر میں ولاگ کر رہا ہوں، ان کے استاد محترم سے آپ کو ملاتا ہوں۔ وہ استاد محترم آج ان کی ہی سیٹ کے اوپر براجمان ہیں، وہ شخصیت محترم زمان کاوش، پروفیسر زمان کاوش، بزم سخن مظفر گڑھ کے سابق چیئرمین۔ وہ آج اس شاندار سیٹ کے اوپر براجمان ہیں۔ یہ سیٹ کس کی ہے یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، کیونکہ میں وہ سوال نشان ابھی رکھنا چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں اس شاندار شخصیت کا یہ دفتر آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس دفتر کو سجایا ہوا ہے۔ آج کل وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، یعنی پرووائڈ کر رہے ہیں آن لائن کلاسز۔ تو وہ شخصیت ابھی بھی چھپی بیٹھی ہے۔ وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ دفتر اپنے ہی شہر میں بنانا ہے، وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، بلکہ میں اس کو اگر گاؤں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اس گاؤں کے اندر انہوں نے چراغ جلانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ ہو سکے مجھ سے تو وہ مجھے ضرور کرنا چاہیے۔ آج وہ اپنے استاد صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھے ہوئے، کہا کہ میں اپنی سیٹ پر براجمان نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے استاد محترم ہیں تو وہ وہاں پر بیٹھیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک درویشانہ رنگ، ادیبانہ رنگ، یہ مزمل صدیقی ہیں، میرے تو دوست ہیں، میرے تو چھوٹے بھائی ہیں۔ اگرچہ جس دور میں ہم چوکریشی میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے، مزمل صدیقی ان دنوں پڑھ رہے تھے، لیکن براہ راست جو انہوں نے علم حاصل کیا، وہ جو اپنی میں کہوں گا بے جانا ہوں گا کہ اپنی غلطیوں کو سدھارا، اپنی منزل کو فوکس کیا، وہ زمان کاوش بھائی کی جو ہے نا گائیڈنس ہے، وہ حوصلہ ہے جو زمان بھائی پرووائڈ کیا کرتے تھے، دوسرے دوست پرووائڈ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ مزمل صدیقی خود بھی جو ہے نا بہت باہمت اور باکمال شخصیت ہیں۔ تو آج میں تھوڑا سا ان کا انٹرویو لینا چاہوں گا کہ وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اب آپ تقریباً 2 سے 3 منٹ پر جو ہے نا میں مزمل بھائی کا چھوٹا سا انٹرویو اور ان کے سجیشن آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ مزمل صدیقی یہاں پر جو اس دفتر میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دفتر انہوں نے جو بنایا ہوا ہے یہ لیکچرشپ کی گائیڈنس کے لیے ہے۔ وہ نوجوان جو BS اردو کر کے آ رہے ہیں اور ان کو منزل کا نہیں معلوم کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے لیکچرشپ کی تیاری کرنی ہے اور کیسے PPSC میں کامیاب کر کے اپنے آپ کو ایک مقام پر آنا ہے۔ مزمل بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
اچھا مزمل بھائی، آپ مجھے خود کو تو اس بات کا احساس ہے کہ جس شہر سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہ اس شہر میں دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ قدم قدم پر لوگ جو ہے نا حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ آپ اس حوصلہ شکنی کے دوران یا پھر جس دور میں آپ اسٹڈی کیا کرتے تھے، وہ کون کون سی دشواریاں تھیں جن سے آپ نکل کر اس مقام تک پہنچے ہیں، آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ وہ لائٹلی سا 1 سے 2 منٹ جو جتنا آپ بات کرنا چاہیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچی آواز میں سر۔ جو مشکلات سب سے زیادہ انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، جن مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اصل میں سوسائٹی کے رکاوٹیں ہیں۔ سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی سوسائٹی وہ کی جو منفیت ہے سوسائٹی کے اندر، کہ یہ جو ملازمتیں ہیں یہ سفارش کے اوپر ملتی ہیں، یہ جو ملازمتیں ہیں یہ پیسے کی بنیاد پہ ملتی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں میرا بیک گراؤنڈ کس قسم کا ہے اور میں کن حالات سے دو چار رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پیسے کی اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہوگی ہوں گی مسائل ہوتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے پھیلا دیے گئے۔ اب آپ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ 6 سال ہو گئے سیٹس نہیں آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ سیٹس کس کو کہتے ہیں؟ ایجوکیٹر کو۔ لیکچرشپ کی ان 3 سال کے اندر کوئی ہزاروں سیٹیں آ چکی ہیں، اور اردو کی میل کی سیٹس جو ہے اب 120 آئی، پچھلے سال 54 سیٹیں آئیں، اس سے پچھلے سال 100 سیٹیں آئی ہیں، تو وہ سیٹس نہیں ہیں تو کیا ہے؟ فیمیل کی 166 سیٹس پچھلی دفعہ آئی ہے، 2020 کے اندر 100 سیٹس آئی ہے، وہ کیسی سیٹس؟ اچھا مزمل بھائی، یہ جو آپ نے اسٹرگل کی ہے، کیا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیکچرشپ کی تیاری کے لیے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس پر بات کر دیں تاکہ میرے ویورز کو معلوم ہو سکے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ لاہور تیاری کی آپ نے؟ جی، لاہور میں تیاری کی۔ لیکچرشپ کی تیاری کے حوالے سے اگر کوئی تیاری کرنا چاہتا ہے تو اس سے وہ جو بھی امیدوار ہے اس سے چاہیے کہ وہ جدید استاد سے ملے۔ ٹھیک ہو گیا، جدید استاد میں جیسے آپ سلیکٹ ہوئے ہیں یا آپ کے جو کولیگز وغیرہ نیو سلیکٹ ہوئے ہیں وہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں۔ حالیہ جو منتخب ہوئے ہیں لیکچرر ہیں، ان سے جو ہے وہ رہنمائی لیں۔ سینئرز کا جو ہے ان کی رہنمائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اپنے زمانے کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ تو وہ اگر جانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو جو جدید جو نئے جو اساتذہ ہیں ان سے جو ہے۔ اچھا مزمل بھائی، یہ جو آپ کی فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہے وہ کہاں ہوئی ہے بطور لیکچرر؟ بطور لیکچرر 12 اپریل کو ہوئی تھی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ۔ اچھا ماشاءاللہ، اور آپ کے شہر کے بالکل قریب بھی ہے، چوک قریشی اور مظفر گڑھ کے میرے خیال میں 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو انتہائی خوشائن بات ہے۔ چلیں، مبارکباد آپ کو، اور آپ نے کامیابیوں کا سفر طے کیا، اور وہ ایف ایس سی کے بعد جو آپ نے اسٹرگل کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح آپ بی ایس کرنے کے لیے فیصل آباد گئے، اور اس کے بعد ایم فل آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کی ہے، اور میں کیڈٹ کالج کراچی میں بھی پڑھاتا رہا۔ اچھا ماشاءاللہ، غازی یونیورسٹی میں بھی میں وزٹنگ لیکچرر رہا۔ یہ ویورز، یہ انتہائی خوشائن بات ہے کہ مزمل بھائی جو ہے نا چوک قریشی سے موو کر کے کیڈٹ کالج کراچی میں پڑھاتے رہے، اور انہوں نے بہت کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ کیڈٹ کالج کراچی میں پڑھانے کے دوران ہی جو ہے نا انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں لیکچرشپ کے لیے پہلے بھی تیاری کرتا رہا ہوں، میں اپنی منزل کو جاؤں گا، نہ کہ میں یہاں پر رک جاؤں۔ بہت مہربانی مزمل بھائی، اور زمان بھائی آپ کو بھی مبارکباد، آپ کے دوست بھی ہیں اور آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ آپ مزمل بھائی کے لیے کچھ کہنا پسند فرمائیں گے سر؟ بنیادی طور پر زندگی جو ہے وہ جد و جہد کا نام ہے، اور ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس جد و جہد کو ترک کر دیتے ہیں، کچھ عرصہ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، لیکن بعد میں مایوسی کے عالم میں یا کسی طرح بھی۔ لیکن اس نوجوان نے یقیناً جس انداز میں تواتر سے، تسلسل سے اپنی جد و جہد کو فوکس کر کے، ایک ہی پوائنٹ کو فوکس کر کے، میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جو تیر انداز ہوتا ہے اس کے سامنے ٹارگیٹ ہوتا ہے، جب آپ ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں تو ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میرے اسٹوڈنٹس اور بھی بہت سارے الحمدللہ اچھی پوسٹوں پہ ہیں، انہوں نے فوکس کیا، اور یہ لیونگ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے۔ مزمل نے فوکس کیا کہ میں نے لیکچرر بھرتی ہونا ہے، لیکچرر ہونا ہے، اور جب فوکس اس شدت میں آتا ہے
आप यकीनन अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। जितने भी नौजवान हैं यकीनन मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि कभी भी अपने फोकस से ना हटें, अपने टारगेट से ना हटें। जब आप अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हो जाएगा। चलें, बहुत मेहरबानी। अच्छा व्यूअर्स, मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि ज़मान काविश भाई ने भी जो है ना हाल ही में अपनी एमफिल उर्दू कंप्लीट की है, और हमारे प्यारे दोस्त मुजम्मिल तो मेरे ख्याल में कोई 1.5 साल पहले जी 2021 में उन्होंने अपनी एमफिल कंप्लीट की थी। ये एक खूबसूरत जो है ना बात है कि शागिर्द मोहतरम ने पहले एमफिल कंप्लीट की और उस्ताद मोहतरम ने जो है ना हाल ही में एमफिल कंप्लीट की है। बहरहाल मेरे ख्याल में आज की जो बात है, आज की जो शख्सियत हैं वो बहुत मोटिवेटिव साबित होंगी मेरे व्यूवर्स के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।